اسی آیت کے اسلوب پر ہم نے آخر میں 3 اور جملے بنائے ہیں۔ ان 3 جملوں کو ہم بعد میں سمجھیں گے، پہلے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے اسلوب پر عربی سیکھنے کی ایک سیریز شروع کی ہے اور اس کی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں۔ یہ آج دوسرا سبق اور دوسری ویڈیو ہے، تو وقت کو ضائع کیے بغیر ہم شروع کرتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت لی جائے گی، اس کا تجزیہ کیا جائے گا، پھر اسی آیت کے اسلوب پر دوسرے جملے بنائے جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں یہ سورہ بقرہ کی تیسری آیت لکھی ہوئی ہے، آیت نمبر 3، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اسی آیت کے اسلوب پر ہم نے آخر میں 3 اور جملے بنائے ہیں۔ ان 3 جملوں کو ہم بعد میں سمجھیں گے، پہلے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تجزیے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کیا کیا الفاظ ہیں وہ یہاں ہیں، اور جو اس کا الفاظ کا ترجمہ ہے وہ یہاں لکھا ہوا ہے، اور یہ گرامر کے اعتبار سے الفاظ کون کون سی قسم بن رہے ہیں وہ یہاں لکھے ہوئے ہیں، اور ترکیب کے اعتبار سے کون سا لفظ کیا بن رہا ہے وہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو جب ہم ان چاروں چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو پھر ہمیں اس آیت کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب ہم اس کے اسلوب کو، ترجمے کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو پھر ہم ان تینوں جملوں کو آسانی سے بنا سکتے ہیں، بلکہ اسی اسلوب پر اور بھی جملے ہم بنا سکتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ ہم نے جاری رکھا اور ہم اسی طرح سے مشق کرتے رہے، پریکٹس کرتے رہے، تو ایک دن انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ ہم قرآن کی زبان میں اپنی مادری زبان کو ڈھال لیں گے۔ یعنی اگر ہم کوئی بھی بات کہیں گے تو ہمیں قرآن کی آیت بھی یاد آئے گی اس سے ریلیٹڈ، اور ہم جملہ بھی بنا دیں گے عربی میں۔ تو یہ ایک اعلیٰ درجہ ہے قرآن کریم کے اسلوب کے ذریعے عربی زبان سیکھنے کا۔ تو دیکھیے، جیسا کہ شروع میں یہ لفظ آ رہا ہے الذین، تو یہاں لکھا ہوا ہے الذین، اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ لوگ جو، یؤمنون، یہ لکھا ہوا ہے یؤمنون، اس کا ترجمہ ہے ایمان لاتے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے بالغیب، بالغیب کا ترجمہ لکھا ہوا ہے غیب پر، واو کا ترجمہ ہے اور۔ یقیمون، یقیمون کا ترجمہ ہے قائم کرتے ہیں۔ الصلاۃ، الصلاۃ کا ترجمہ ہے نماز کو۔ مما، مما کا ترجمہ ہے یہ جو یہاں مما آیا ہے، اس میں سے جو۔ پھر اس کے بعد ہے رزقناہم، رزقناہم کا ترجمہ ہے ہم نے انہیں رزق دیا۔ پھر اس کے بعد ہے ینفقون، ینفقون کا ترجمہ ہے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تو صرف الفاظ اور ان کے معنی ہو گئے۔ اس کے بعد جو لوگ عربی گرامر سے واقف ہیں، یعنی نحو صرف وہ جانتے ہیں، تو ان کے لیے ایک چیز یہ ہے، یعنی جو لوگ گرامر نہیں جانتے تو ان کے لیے تو صرف یہ ہے کہ وہ الفاظ کے معنی یاد کر لیں اور الفاظ کو سمجھ لیں، تو بھی ترجمہ وہ کر سکتے ہیں۔ اگر ترجمہ کر بھی نہیں سکتے تو جب ترجمہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ ان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن یہ سیریز جو شروع کی گئی ہے یہ انہی لوگوں کے لیے شروع کی گئی ہے جو عربی کی کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو حضرات عربی سیکھنا چاہتے ہیں لیکن عربی گرامر سے واقف نہیں ہیں اور بالکل ابتدائی دور میں ہیں، لیکن ان کو ایک خواہش ہے، تمنا ہے کہ ہم قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھیں، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہ عربی کو بالکل شروع سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ حضرات اپنی رائے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ جو حضرات بالکل شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں اور بگنر ہیں تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہم واٹس ایپ نمبر اپنی اس ویڈیو پر دے دیں گے، آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔
تو یہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو نحو صرف جانتے ہیں۔ تو دیکھیے ہم نے الفاظ کا بھی تجزیہ کر لیا اور ترجمہ کیا ہے ان الفاظ کا وہ بھی دیکھ لیا۔ تیسری چیز ہے کہ اس الذین کو عربی گرامر کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں، تو یہ اسم موصول ہے۔ یؤمنون یہ کیا ہے، یہ فعل مضارع مرفوع ہے۔ بالغیب، یہ بالغیب کیا ہے، جار اور مجرور ہے۔ یعنی جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں وہ اتنا اشارے سے ان کے لیے اتنا اشارہ کافی ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرے واو یہ حرف عطف ہے۔ یقیمون یہ بھی فعل مضارع ہے اور مرفوع ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ الصلاۃ یہ مفعول بھی ہے اور منصوب ہے۔ مما یہ مما اصل میں من ما تھا، من حرف جر اور ما موصولہ سے مرکب ہے، مل کر بنا ہے، تو نون یہاں سے گر گیا، یعنی یہ ادغام ہو گیا، من اور ما کے درمیان ادغام ہو گیا، تو یہ مما تھا، من ما تھا اصل میں، اور یہ کیا ہو گیا، مما۔ رزقناہم یہ رزقنا میں تین چیزیں ہیں، رزقا، نا اور ہم، یہ فعل فاعل اور مفعول بھی سے مرکب ہے۔ ينفقون یہ فعل مضارع مرفوع ہے۔ تو یہ تو ہو گیا گرامر کے اعتبار سے کہ یہ کیا کیا بن رہے ہیں، کون سی قسم ہے۔ اب اگر ہم اس جملے کو پورا جوڑیں اور اس کی ترکیب کریں تو کیسے ہوگی، تو دیکھیے یہ جو الذین ہے یہ صفت ہے متقین کی۔ اس سے پہلی جو آیت آئی تھی اس میں تھا ھدی للمتقین، تو متقین کی صفت یہ الذین بن رہا ہے، اور یہ پورا جملہ مل ملا کر متقین کی صفت بن جائے گا۔ تو الذین کیا ہے، یہ صفت ہے اور اس میں موصول بھی ہے، تو اس لیے یہ جو بعد والا ہے یؤمنون بالغیب یہ اس کا صلہ بنے گا، اور اس میں موصول صلے سے مل کر متقین کی صفت بن جائے گا۔ آگے ہے یؤمنون، یؤمنون یہ فعل اور فاعل ہے۔ فعل تو یؤمنو، اور واو جو اس میں واو جمع کا ہے، یہ واو ضمیر اس کا فاعل ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ بالغیب یہ متعلق ہے یؤمنون کے، یعنی جب ہم ترکیب کریں گے تو با حرف جر الغیب مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق یؤمنون کے ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ پورا جملہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد واو ہے، تو یہ واو حرف عطف ہے، یعنی یہ جملے کو جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ واو سے جو واو حرف عطف سے پہلے جو جملہ یا جو بھی حرف ہوتا ہے یا کوئی اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، بعد والے کو معطوف۔ تو یہ واو حرف عطف ہے، اور اس کے بعد جو یقیمون آ رہا ہے فعل فاعل، یہ اس کا کیا بن جائے گا، معطوف اپنے تمام متعلقات سے مل کر۔ الصلاۃ یہ مفعول بھی منصوب ہے یقیمون کا، اور مما یہ من حرف جر اور ما اسم موصول، تو ما اسم موصول کے بعد جس طرح سے بعد میں یہ صلہ بنا تھا، اسی طرح سے اس کے بعد جو یہ رزقناہم یہ جملہ آ رہا ہے یہ مل کر اس کا صلہ بنے گا، اور اسم موصول صلے سے مل کر پھر یہ مجرور بن جائے گا من کا، اور جار مجرور سے مل کر بعد والے فعل کے ينفقون کے متعلق ہو جائے گا۔ تو ينفقون یہ فعل اور فاعل ہے، ينفقو فعل ہے اور واو جمع کا ہے، یعنی واو ضمیر ہے اور یہ اس کا فاعل بن رہا ہے۔ تو یہ اس کا پورا تجزیہ ہو گیا۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ لفظی ترجمے کا اصول میں نے پہلے بھی بتایا تھا، پھر بتا دیتا ہوں کہ جو لفظ پہلے آتا ہے اسی کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے، یعنی بالترتیب اسی طرح ترجمہ کرتے چلے جاتے ہیں کہ جو لفظ پہلے ہے اس کا دوسرے نمبر پر جو ہے دوسرے نمبر پر ہوگا، تیسرے نمبر پر کوئی لفظ آ رہا ہے تیسرے نمبر پر ترجمہ ہوگا، اس طرح آخر تک کریں گے۔ تو چونکہ آپ کو اس کا یہ تمام الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں تو اس کے اکارڈنگ ہی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب غیب پر یا ایمان لاتے ہیں، واو کے معنی اور یقیمون قائم کرتے ہیں وہ الصلاۃ نماز کو، اور مما اس میں سے، من کے معنی سے اور ما اس میں سے جو روزی دی ہے ہم نے ان کو، ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ میں ایک مرتبہ اس کا محاوری ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، اور پھر اسی کے اسلوب پر ہم 3 جملے اور نئے بنائیں گے۔ دیکھیے وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، روزی دی ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا ہیں، ھدی للمتقین، یعنی متقین کی صفت ہے نا، یہ لوگ متقی ہیں۔
आगे हम इसी उसलूब पर ये एक नया जुमला बनाते हैं। अल्लज़ीना से शुरू हो रहा है, यहां भी अल्लज़ीना, यहां युमिनूना फेल आ रहा है, यहां यतलुबूना फेल आ रहा है, यहां बिलगैब ये जार मजरूर है, यहां इसके मफूल आ रहा है इसकी जगह। अल्लज़ीना यतलुबूनल इल्मा व युजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि व मिम्मा अल्लमहुम युअल्लिमून। बिल्कुल इसी के उसलूब पर जुमला है। तर्जमा लफ्जी करेंगे, वो लोग जो इल्म को तलब करते हैं और अल्लाह की राह में, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, और उस में से जो अल्लाह ने उनको सिखाया है, युअल्लिमून दूसरों को सिखाते हैं। तो ये लफ्जी तर्जमा हो गया, मुहावरी भी कर लेते हैं। वो लोग के जो इल्म को तलब करते हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, और जो कुछ अल्लाह ने उनको सिखाया है उसमें से लोगों को सिखाते हैं। दूसरा जुमला इसी उसलूब पर, अल्लज़ीना युहिब्बूनल खैर व यसअूना लिन्नजाह व मिम्मा यमलिकून युसाइदून। जो लोग या वो लोग के जो भलाई को पसंद करते हैं और कामयाबी के लिए भाग दौड़ करते हैं, कोशिश करते हैं, और उसमें से जो जिसके वो मालिक हैं दूसरों की मदद करते हैं, जिसके वो मालिक हैं उससे दूसरों की मदद करते हैं। मुहावरी तर्जमा, जो लोग भलाई को पसंद करते हैं, कामयाबी के लिए कोशिश करते हैं, और जिस चीज के वो मालिक हैं उसमें से या उससे दूसरों की मदद करते हैं। तीसरा जुमला इसी उसलूब पर, अल्लज़ीना यतबऊनल हक़्क़ व यतरुकूनल बातिला व मिम्मा अलिमू यामलून। वो लोग कि जो इत्तिबा करते हैं हक बात की और छोड़ देते हैं बातिल को, और उसमें से जो उनको इल्म है यामलून अमल करते हैं। हम मुहावी तर्जमा करेंगे, जो लोग हक का इत्तिबा करते हैं, बातिल को तर्क करते हैं या छोड़ते हैं, और उससे जो उनको इल्म है अमल करते हैं, या और उस पर कि जो उन्हें इल्म है अमल करते हैं। तो इस तरह से हमने देखो कुरान की आयत के उसलूब पर 3 नए जुमले बना लिए, और ये 3 तक ही महदूद नहीं है। आपकी अरबी जितनी मजबूत होगी, जितना अच्छी तरह से हम उसलूब को समझेंगे, जितना हमारे पास अल्फाज होंगे, उतना ही बेहतर हम जुमला बना सकते हैं। यानी प्रैक्टिस करने से हमारा जहन खुलता चला जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कुछ प्रैक्टिस के बाद कि हमारे जहन में खुद ब खुद ईजाद होने लगेंगे जुमले। यानी कुरान के उसलूब पर हमारे जहन में खुद ही एक जुमला साजी होती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान करीम को सही तौर पर समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप हजरात को ये वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में हम अपनी राय का इजहार करें, और अगर इससे भी अच्छा तरीका आपकी नज़र में कोई है तो वो हमें बताएं, हमारी रहनुमाई करें। दूसरी चीज़ यह है, मैंने 3 जुमले इस उसलूब पर बनाए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम कमेंट बॉक्स में एक जुमला आप इसी उसलूब पर बनाएं नए अल्फाज के साथ। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हजरात दिलचस्पी नहीं रखते हैं या आपकी इस्तेदाद आला दर्जे की है, ये चीज़ आपके लिए बहुत मामूली है, तो आप उन हजरात तक इस वीडियो को पहुँचाएँ कि जो इस दर्जे की भी सलाहियत नहीं रखते, और जो कुरान को कुरान की ज़बान में समझना चाहते हैं। क्योंकि आगे चलकर हम कोशिश करेंगे, जो कुरान की आयत के ज़रिए हम ये सिखा रहे हैं, कुरान की तफसीर भी साथ साथ बयान करें। और अगर हमने देखा आप हजरात की दिलचस्पी को, तो हम इसको कवायद के यानी क़िराअत के कवायद और तजवीद के कवायद के मुताबिक भी हम इसको पढ़ाएंगे, ताकि हमारे साथ साथ अरबी ग्रामर भी सही हो जाए, तर्जमा भी हम सीख सकें और तजवीद भी सीख सकें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।